مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ آپ کا مدنی چینل ایک بار پھر یوں اسٹوڈیو سے الحمدللہ حاضر ہیں، اور آفٹر لانگ ٹائم یوں کہہ لیجیے اکبر حسین بھائی کے ساتھ یوں فیس ٹو فیس جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع ملا ہے الحمدللہ۔ ناظرین، آپ کی کالز بھی ہوں گی، آپ کے ایس ایم ایس ہوں گے، آپ کی فرمائشیں، آپ کے کمنٹس، اور یاد رہے فیس بک کے ناظرین ہوں یا یوٹیوب کے ناظرین، آپ کے بھی کمنٹس کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بہت کچھ ہمارے اکبر حسین بھائی تیار کر کے لائے ہوں گے، وہ بھی دکھائیں گے۔ کچھ چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوں گی، ہلکا پھلکا ٹائم ہے، کچھ گرمی کا ویسے موسم ہے آج کل، چائے کے ساتھ ساتھ کچھ ٹھنڈا بھی ہونا چاہیے تھا، مگر پانی رکھا ہوا ہے ہمارے اسلامی بھائیوں نے، اور ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ لیکن فی الحال جو ہے نا اس وقت آج قدرے آج کا موسم جو ہے نا وہ بہتر ہے، کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوائیں جو ہے وہ سمندری ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں رات سے، مگر یہ کراچی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، آل اوور دی پاکستان یا آل اوور دی ورلڈ ہر ایک کا الگ الگ موسم ہے۔ پنجاب میں کئی جگہوں پر بارشیں بھی چل رہی ہیں اور ٹھنڈا موسم بھی ہے۔ جی جی، تو اب جیسے آپ ان کو چائے کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو اب اگر وہاں سردی ہے ہوگی تو ہو سکتا ہے سوپ وغیرہ وہ جو ہے قہوہ پئیں، وہ کافی پئیں، وہ چائے پئیں، ٹھیک ہے اپنے جی۔ اپنے موسم کے حساب سے ضرور کچھ نہ کچھ کھاتے رضا پیتے بھائی رہا کے کریں۔ جو ہے وہ مشورے اور یہ ٹوٹکے انشاءاللہ عز و جل جاری رہیں گے سلسلے کے دوران۔ اور رضا بھائی چونکہ آفٹر لانگ ٹائم جیسے انہوں نے بتایا کہ غالباً 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ان کو جو ہے وہ اپنا یہ پاکستان سے باہر تھے، اور انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں تھے۔ ویسے تو سلسلے میں جہاں سے یہ ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ یہ کنیکٹ ہو ہی جاتے تھے، انشاءاللہ ان سے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور ایک سر آپ کو یہ عرض کروں کہ اس سیٹ پر پہلے سید عابد شاہ صاحب ہوتے تھے، تو جو ہم کلام تیار کر کے لے کر آتے تھے تو ہم ان سے جو ہے نا جیسے پہیلی کے طور پر اس کو پہلا لفظ ان کو بتاتے تھے، اور انہوں نے آگے کا گیس کرنا ہوتا تھا۔ تو اب آپ اپنی تیاری اچھا، مجھے اس کی تیاری ہے، کس کی؟ اس چیز کی تیاری ہے۔ اچھا، آپ کی؟ کیوں ہے؟ آپ کے پاس تو میری آواز آتی نہیں تھی، اب باپو جواب دے رہے ہوتے تو میں وہاں پہ جواب دے رہا ہوتا تھا۔ اچھا، یوں میری تیاری الحمدللہ اس چیز سیگمنٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات دیکھیں جب ہم بھی ذہنی آزمائش لوگ گھر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ذوق نعت کا جیسے ذوق نعت دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو گھر پہ بیٹھا ہوا آدمی ہوتا ہے نا، اس وقت اس پر پریشر نہیں ہوتا، اس سے سوال نہیں پوچھا جا رہا ہوتا، اس کو سوال کا جواب پتہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یار بتا دو نا، بتاؤ۔ یہ ایسے نہیں، بعض اوقات بندے کے جو ہے وہ اپنا اس طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ اس وقت آپ گراؤنڈ میں ہیں، تو اس وقت جو آپ پر پریشر ہوگا وہ اس وقت آپ وہاں جس طرح لوگ گھر میں جواب دیتے ہیں نا، تو آپ بھی وہاں دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں، اور جھلکیوں سے انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر مزید چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ تہذیب و اخلاق، لباس کے حوالے سے کیا اخلاقیات کو دھیان میں رکھنا چاہیے؟ وہ چھوٹے سے بالکل کم سن تھے، تو دہی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا
کہ میری ریاست میں فلاں جگہ پر مسجد میں بناؤں گا. مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جواب درست دے دیا ہے. باہر گئے وہ اور لوہے کا نا گیس کا پائپ لے کر آ گئے. او ہو وہ اتنا بڑا پائپ تھا. چکا گئے حضور جانتے گئے. اپنا جو تفسیر کا مطالعہ بیان کیا نا وہ تفسیر کا مطالعہ مجھ سے بھی زیادہ تھا. اللہ مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں. تو وہ بیان لگایا ہوا تھا. تو میرے سن کے آواز کا جو انداز تھا نا وہ میں سن کے دل کرے بس بندہ کھڑے ہو کے سنے. آپ نے تو ہمارا سارا کھیل ہی خراب کر دیا. رخصت قافلہ کشو ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ ہمیں کوئی غسل دے گا, ہمیں کوئی کفن پہنائے گا, ہمیں کفن پہنا کر اور پھر کاندھے پہ سوار کر کے لوگ چل پڑیں گے. سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. کیا بات ہے جی. جھلکیاں ماشاءاللہ بڑی زبردست اور بہت ساری چیزیں جھلکیوں کے اندر الحمدللہ. زیارت امیر اہل سنت بھی ہے, نگران شورا کے بھی الحمدللہ کلپس ہوں گے, عبدالحبیب بھائی کے بھی آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ شامل ہے, نعتیں بھی ہیں, بچوں کی نعتیں بھی ہیں, بہت کچھ ملا جلا کر الحمدللہ ہم نے جھلکیوں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اب دعا یہ کیجئے گا کہ سلسلے کے ٹائمنگ کے اندر ہم اپنی یہ چیزیں دکھانے میں کامیاب ہوں. شاید اب تک تو اکبر حسین بھائی کو ایسا پروگرام ہی رہ جاتی ہیں ایسا کوئی بھی شاید میں کہوں سلسلہ نہ ہو جس ہم پورا کمپلیٹ چیزیں آپ کو دکھا سکیں. بعضوں کا ناظرین ناراض بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری فرمائش ہم نے کی تھی چل نہیں پائی, یا آپ نے جھلکیوں میں دکھا دی تھی پورے سلسلے میں نہیں دکھا سکے. تو ٹائمنگ کا بھی ایک ہمارے سمجھ لیں کہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ وقت کی اور کمی ابھی رہتی ہے. ہاں چونکہ سلسلے کا بھی ٹائم فارمیٹ ہے یہ وہ. تو سر سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ آپ گئے کہاں ہوئے تھے, اور جہاں گئے تھے کیا آپ اتنے دنوں کے لیے ہی آپ کا ذہن تھا, یا وہاں جانے کے بعد یہ آپ کے دن بڑھے ہیں, کیا سب سے پہلے تو الحمدللہ تقریباً آفٹر لانگ ٹائم 4-5 سال کے بعد جانا ہوا. جب سے مدنی چینل بنگلہ سٹارٹ ہوا اس کے بعد فرسٹ ٹائم گیا, اور بنگلہ دیش جانا ہوا تھا الحمدللہ. کیا بات, بنگلہ دیش حاضر تھی الحمدللہ, اور ذہن تو اتنا ٹائم کا نہیں تھا, 3.5 ماہ راؤنڈ اباؤٹ یہ سمجھ لیں کہ 100 ڈیز ہو گئے تھے. اچھا. اور جو تھا کہ وہ یہ تھا کہ 1-1.5 مہینہ 2 مہینے کا یہ رہے گا جدول سفر رہے گا, مگر بس انفارچونیٹ کہ وہ لاک ڈاؤن لگ گیا. کورونا جو ہے نا وہ ایک دم کیسز بڑھ گئے, لاک ڈاؤن لگا, اور راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 1 جولائی سے جو لاک ڈاؤن لگا وہ 11-12 اگست کو جا کر اوپن ہوا. تو 1.5 مہینے کا لگ بھگ جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن لگا. اچھا. تو ایک اچھا ایکسپیرینس بھی رہا, ایک بیڈ ایکسپیرینس بھی رہا, دونوں طرح کے تجربات رہے الحمدللہ. بیڈ بھائی کیوں؟ لاک ڈاؤن تھا. اب آپ لاک ڈاؤن میں تو آپ کہیں جا نہیں سکتے, کہ موومنٹ نہیں کر سکتے, اور آپ ایک جگہ پہ مطلب پیک ہیں تو بس پیک ہیں یوں ہیں. تو وہ ایک تھوڑا سا بیڈ ایکسپیرینس کہہ سکتے ہیں آپ. مگر وہاں کوشش کی میں نے کہ اب چونکہ اب گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے, تو آن لائن میں نے ایک اسلامی بھائی کو عرض کیا, میں نے کہ یار مجھے بنگلہ پڑھنا سکھا دیں. تو بات تو میں کر ہی لیتا ہوں کچھ نہ کچھ, اور سمجھ بھی لیتا ہوں, البتہ پڑھنا نہیں آتی ہے. تو کہتے ہیں رضا بھائی 50 الفابیٹ ہیں بنگلہ کے. میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ساتھ دیں گے تو ہو جائے گا. تو بہرحال انہوں نے ماشاءاللہ بڑی کوآپریٹ کیا. شام کو ہم بیٹھتے آن لائن ہی, ہم اس پہ آڈیو ویڈیو لنک پر, تو ہم بنگلہ پڑھنا سیکھنا شروع کر دی, کچھ مشورے ارینج کر لیے. تو یوں وہ بھی لاک ڈاؤن کا پیریڈ بھی مصروفیت میں الحمدللہ گزر گیا.
البتہ یہ کہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا، اسلامی بھائیوں کی محبتیں، ان کی اپنائیت، اور ایک بالکل یعنی آپ یوں سمجھیں کہ آپ جب آج سے 4-5 سال جو بھی آپ نے بتایا اس سے پہلے جب آپ کا جانا ہوا تھا، اس کے بعد پھر مدنی چینل جو ہے وہ بنگلہ لانچ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اب آپ گئے ہیں، تو چونکہ ایک چیز ہے آپ یہاں سے ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں، اس کو بندہ مطلب جس طرح بھی یہ رپورٹنگ انداز میں جس طرح چلا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر بہت ساری چیزیں آپ نے آبزرو کی ہوں گی، اور مدنی کام اور دیگر چیزوں کو بھی انشاءاللہ عز و جل کیا کہتے ہیں مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے حوالے سے میں عرض کروں، کیونکہ ایک جو ہے نا وہ فیڈ بیک ہمارے سامنے نہیں ہوتا، مطلب بنگلہ چینل ہے، پاکستان میں چلتا نہیں ہے، ہم پاکستان میں موجود ہیں، یہاں سے تو کیا فیڈ بیک ملنا ہے؟ ہاں اردو کا مل رہا ہوتا ہے تو بندے کو پتہ ہوتا ہے، تو 4-5 سالوں سے نا بلائنڈ فیڈ بیک پہ چل رہے تھے، مطلب ایک سنی سنائی سی بات یہ تھی نا. اب جب گئے ہیں تو جانے کے بعد تو واقعی مطلب ایک فیڈ بیک نظر آیا. کیسا نظر آیا؟ اب چونکہ میں تو بنگلہ مدنی چینل پر آتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، بنگلہ دیش کے مبلغین ہیں، اب وہ تو میرے ساتھ ہے نا، سفر میں کہیں نہ کہیں کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں، ملاقات ہے، اب ان کو لوگ جانتے ہیں، اب مجھے تو جانتے ہی نہیں، اب وہ سب ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. حضرت آپ کی سیلفیاں، آپ کو تو مدنی چینل پر آیا. اچھا ایک جگہ پہ جانا ہوا تو وہ بچے بڑے خوش، ارے ہمارے گھر پہ وہ آئے جو مدنی چینل پر آتے ہیں. اور وہ گلی محلے کے بچوں کو جو ہے نا وہ بلا کے لا رہا ہے کہ ہمارے گھر پہ وہ آئے ہیں جو مدنی چینل بنگلہ پر آتے ہیں. تو یوں لگا کہ یار ناظرین کی ایک چاہت بھی ہے، فرمائشیں بھی ہیں، الحمدللہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں. علماء کرام کے پاس جانے کا الحمدللہ موقع ملا، اور تقریباً ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر عالم نے کہ اس پر یہ تھا کہ یار مدنی چینل مطلب نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے کمال کیا. یعنی کہ یہ احسان ہے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ یہ امیر اہل سنت کا احسان ہے بنگلہ دیش اور بنگلہ زبان بولنے والوں پر کہ انہوں نے ہماری نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمیں مدنی چینل دے دیا. ہم ایک شہر میں بیٹھے ہیں، ایک علاقے میں بیٹھے ہیں، یہ مدنی کہاں چل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں اسپیشلی پھر غلام رسول پر بات آئی تو کہتے ہیں یار بھائی وہ تو ہمارے گھر میں بڑا پسند کیا جاتا ہے اور بچے بڑا دیکھتے ہیں یہ وہ. پھر ایک عالم صاحب تھے، ان کے پاس بیٹھے تو انہوں نے کہا یار آپ کے اس طرح کے قرآن پاک پر حدیث پر پروگرام ہونے چاہیے، یوں ہونا چاہیے. تو وہ ماشاءاللہ بڑی اپنائیت کے ساتھ بھی اور بڑی عاجزی کے ساتھ ہمیں کہہ رہے تھے کہ یار آپ برا تو نہیں مانیں گے، آپ برا تو نہیں مانیں گے. 3-4 دفعہ میں نے کہا حضرت آپ کا اپنا چینل ہے، ہم آپ کے اپنے ہیں، آپ فرمائیے آپ کو کیا کمی لگتی ہے. پھر جب انہوں نے فرمایا تو میں نے کہا اچھا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں نا. تو میں نے وہ اسلام بھائی کو کہا کہ یوٹیوب سے آپ وہ فلاں چیز نکال کے دکھائیے ہمیں، ہمارا جو فلاں پروگرام ہے. تو ہمارا ایک پروگرام تھا نور قرآن. اللہ اکبر. تو جب وہ دکھایا تو اکبر حسین بھائی وہ بہت دیر تک جو ہے نا وہ یوں دیکھتے رہے، کہتے یار یہی تو میں چاہ رہا تھا، یہ کب آتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو الحمدللہ ویکلی بیسس پر آتا ہے، یہ تو پرانا ہمارا سلسلہ ہو گیا الحمدللہ، کافی ٹائم ہو گیا چلتے ہوئے. کہتے یہی تو میں چاہ رہا تھا. یعنی خوشی یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ ان کی ہے اور وہی چیز آپ آلریڈی جو ہے وہ اپنا کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں، باتیں بہت ساری ہیں، راؤنڈ اباؤٹ انشاءاللہ. ہاں باتیں تو جو ہے وہ اپنا ابھی آپ سے چلیں گی، سلسلے کو بھی لے کر جو ہے وہ اپنا چلنا ہے. آپ نے جو ہے اپنا کمنٹس بھی پڑھنے ہیں. جو ہے اب ابتدا میں ایک آدھ کال جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کچھ کمنٹس شامل کریں گے جو آپ نے دیے تھے، اس کے بعد کچھ چیزیں شامل کریں گے. میں ہوں محمد آصف اکرام اتاری سرگودا سے. میں نے آپ کو کہنا تھا کہ کنیز فاطمہ کو جو انیمیٹڈ خاکہ آیا ہے وہ چلا دیں. مدنی فیس میں ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ کنیز فاطمہ کا جو کارٹون ہے، اور ابھی جیسے غلام رسول کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا، تو ظاہری بات ہے کہ غلام رسول کے کارٹون کی اور کنیز فاطمہ کے کارٹون کی الگ الگ سیریز ہے، اور ہمارا ایک طریقہ کار رہا ہوتا ہے کہ گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے جو بھی اس طرح کا کوئی کارٹون آتا ہے تو ہم اپنے سلسلے میں وہ چلاتے ہیں. اور یہ تقریباً 10 منٹ کے قریب کا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ایک پارٹ ہم آج کے سلسلے میں چلائیں گے اور اگلا پارٹ اگلے حصے میں چلائیں گے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے. چھوٹی منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے. کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، بات میں یہ سچی ہے. کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے. کنیز فاطمہ کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے، سچی ہے، سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی اچھی باتیں سکھاتی ہے. چھوٹی منہ سے بات بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے. کتنی اچھی بچی ہے، بہت اچھی ہے، بات میں یہ سچی ہے. کون بنے گا ٹیچر، 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 کون بنے گا ٹیچر. خاموش خاموش
खामोश हो जाए सब और अपनी अपनी किताबें खोल ले। आज मैं आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। क्या आप पढ़ाएंगी? नहीं भाई नहीं, आपने तो हमारा सारा खेल ही खराब कर दिया। हम यहाँ पुगम कर रहे थे और आपने आते ही फैसला सुना दिया। क्या पुगम? जी जी, हम पुगम कर रहे थे। और आपको पता है टीचर में क्या क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए? टीचर को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो क्या ये सब स्पेशलिटीज हैं आपके अंदर? क्या मतलब? ये अंदाज क्या था आपका बोलने का? मेरा अंदाज तो पॉजिटिव था। आप अपना अंदाज चेक करें। नहीं, आप नेगेटिव बोल रही हैं। मैं तो पॉजिटिव ही बोल रही हूँ। टीचर की स्पेशलिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट होना है, जो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं कभी आपको टीचर बनने नहीं दूंगी। आपसे अच्छी टीचर तो मैं खुद हूँ। रामीन बाजी आपसे अच्छी टीचर है। बरीरा भी आपसे अच्छी टीचर बन सकती है। बात करने के कुछ आदाब होते हैं, आपने तो हद ही कर दी। अब आप बताओगे आदाब? बस बस, मुझे कुछ नहीं पता। आप टीचर नहीं बन सकती। अरे अरे अरे, ये आप लोगों ने क्या माहौल बनाया हुआ है? आपी मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा, मैं आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी और इन्होंने मुझे खरी खरी सुना दी। मैं क्या करती? हम तो कौन बनेगा टीचर के लिए पुगम कर रहे थे। इन्होंने आते ही हमारा सारा खेल खराब कर दिया। इन्होंने बोला मैं पढ़ाऊंगी, फिर गुस्से में आकर मैंने भी सुना दी। ये क्या बात हुई? किसी को भी अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, किसी को कमतर समझते हुए उसकी मिस्टेक्स को जाहिर करना, उसका मजाक उड़ाना, उसकी नकल उतारना, उस पर हंसना या उसको बुरे बुरे नामों से पुकारने से हमारा दीन हमें मना करता है। इन हरकतों से तौबा लाजिम है। और जिस तरह आप बात कर रही थी, अल्लाह तौबा, रायका की दिल आजारी हुई होगी और सबके सामने दिल आजारी की थी, तो माफी भी सबके सामने मांगनी पड़ेगी। मैं क्यों रायका से माफी मांगू? माफी मांगने से मेरा ईगो हर्ट होता है। अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई, ये बहुत गलत बात है। किसी भी बात को अपनी अना का मसला बनाना अच्छी बात नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर फौरन अपनी गलती मान लेनी चाहिए। सॉरी रायका, मैंने जो भी किया उस पे मुझे आप माफ कर दें। जी, आप सभी एक दूसरे से माफी मांग लें और अपना दिल साफ रखें। अच्छी बातें सिखाती है, छोटी मुँह से बातें बड़ी। सॉरी आपी। आप मुझसे नहीं, इनसे सॉरी करें। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। माशाअल्लाह, देखिए कितनी अच्छी बात है, दोनों ने अपनी गलती मान ली। अल्लाह पाक हम सब से राजी हो जाए। और देखे, कुछ भी हो जाए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पीने वाले अल्लाह पाक के महबूब है। और हाँ, रही बात टीचर बनने की, तो जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वो ही बनेगा टीचर। आपी वो तो मैं हूँ। आपी मैं भी हूँ। आपी मैं हूँ। अरे अरे अरे, रुके रुके रुके, आप सभी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं किसी एक को सेलेक्ट कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, आप सेलेक्ट करें, हमें आप पर पूरा यकीन है। क्या आप गलत फैसला नहीं करेंगी? अच्छा, सब एक काम करें, अपने अपने रिपोर्ट कार्ड निकाले और मुझे दे। ये ले, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी। अच्छा तो सुने, कौन बनेगा टीचर? टीचर बनेंगी बरीरा। क्या? बरीरा क्या? बरीरा? मैं जज़ाकिल्लाह आपी। क्या बात है जी। बरीरा बनेगी जो है वो टीचर, और टीचर बन के क्या करेंगी ये इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते सिलसिले में देखेंगे। कुछ मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह रज़ा भाई भी कुछ शामिल करेंगे। एक मैसेज था कि इस बार यानी गुज़िश्ता हफ्ते चूँकि ये मैसेज आया था, उस बार आपने उबैद भाई का कोई कलाम शामिल नहीं किया था, तो अर्ज़ ये है कि उसके क़ज़ा में आज एक दो कलाम उनके इस तरह से शामिल हैं कि एक अनस भाई के साथ पढ़ा हुआ है उन्होंने कुछ ना कुछ, और एक उनका अलग से है। इसी तरह एक मैसेज था
کہ آپ بہت مشکل سوال دینے لگے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی ہمیں جواب کا نہیں پتہ تھا اور نہ ہی ہمارے پاس وہ رسالہ ہے جس سے ہم آپ کو جواب دیں، لیکن اس لیے ہم نے اسی لیے آپ کو جواب نہیں دیا اور نہ ہی آج کا جواب پتہ ہے یہ کون سا سرما جو ہے وہ افضل ہے. یہ گزشتہ ہفتے کا میسیج تھا. تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ اس ہفتے والا جو سوال ہے جو آج سلسلے کے اختتام میں ہوگا وہ کوشش کی ہے کہ وہ آسان کیا جائے. اچھا رضا بھائی، میں جب میسیجز جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو سوالات کے جوابات کے بھی کچھ میسیجز شامل ہوتے ہیں. تو ٹکر پر بھی جو ہے وہ چل رہا ہے کہ اس میں سرما جو ہے وہ افضل ہے. تو ایک میسیج تھا، اس میں ایک جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ کوہ طور کا سرما جو ہے وہ، اب کوہ طور کا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لے گئے تھے تو اس کا سرما. بہرحال یہ کمپنی کا نام کوہ طور اور اس کا نہیں، ایسا نہیں ہے. ممکن ہے کہ اصل میں چونکہ مقدس پہاڑ ہے تو جو ہے وہ، لیکن یہ ایک ہی میسیج تھا، بقیہ لوگوں نے تو جو ہے وہ صحیح جواب ہی دیا ہے. چلے ناظرین کی کچھ کمنٹس بھی ہیں، وہ میں انشاءاللہ عز و جل پڑھ دیتا ہوں، ورنہ پھر میسیج آتے ہیں کہ جناب آپ کمنٹس کو پڑھتے نہیں ہیں. میسیج یہ ہے کہ اتوار والے دن 6 بجے دن جگمگ تارے ریپیٹ لگتا ہے جو دیکھا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اتوار والے دن 6 بجے بچوں کی محفل نعت سلسلہ ہو تو مدینہ مدینہ. ماشاءاللہ. اچھا، اس میں یہ عرض کروں گا کہ اتوار کی جو ٹرانسمیشن ہے نا، بالخصوص ہماری جو مجلس ہے، آئیڈیا مجلس ہے، ان کو نگرانی شورا نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ بھائی اتوار کے دن کی جو ٹرانسمیشن یہ پوری ایکسکلوزیو ہونی چاہیے. ویسے بھی اور بھی دنوں میں ہونی چاہیے لیکن بالخصوص تو ہماری الحمدللہ مجلس اس پر کام جو ہے وہ کر رہی ہے. اور اب آپ یوں دیکھیں کہ غالباً کل جیسے سنڈے ہے تو صبح تو یہ ہوتا ہے اپنا کل آنکھ صلی اللہ 9 سے 11، تو 11 بجے بالخصوص ایک پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے. اس کا نام سر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، جو ہے وہ اپنا نام آپ بتا دیں. گھر اور معاشرہ. گھر اور معاشرہ. اور اس کی ہوسٹنگ جو ہے وہ ہمارے رضا بھائی کے والد صاحب رکن شورا علی بھائی کریں گے. اور انشاءاللہ عز و جل چونکہ یہ گزشتہ آپ نے یوم دعوت اسلامی کے جو 4 دن تھے اس میں الحمدللہ انہوں نے ٹرانسمیشن کی اور بہت اچھی ٹرانسمیشن کی ہے. اس پر یوں سمجھے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ بھی کوئی پروگرام لے کر آئیں، تو اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نا الحمدللہ عز و جل کوششیں جاری ہیں. ظاہر بات ہے فیڈ بیک تو آپ کا ملے گا تو پتہ چلے گا. اچھا، وہ ٹرانسمیشن کیسی جو ہے وہ اپنا ہوئی تھی؟ ظاہر بات ہے کہ ناظرین نے بھی ساری نہیں دیکھی ہوگی، نہ ہی ہم نے جو ہے وہ اپنا ساری دیکھی. تو ہمیں اس پر ایک میسیج جو ہے وہ آیا ہوا تھا کہ رکن شورا نے ایک قبر اور قبرستان کے حوالے سے بہت بہترین جو ہے وہ اپنا گفتگو کی تھی. تو وہ جو ہے وہ اپنا دیکھنا چاہتے ہیں. چونکہ اس سلسلے کا تذکرہ جو ہے وہ ہوا تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی تذکرہ ہو اور اس سے متعلقہ کوئی کلپ ہو تو وہ ہم اسی وقت جو ہے وہ چلا دیں تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ فائدہ ہوگا. تو آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. ہم غور کریں کہ ہماری زندگی ہے کیا. ہم نے بہت سارے جنازے دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو کفن میں دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا. آج ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں، وہ لوگ ہمارے درمیان نہیں. ذرا غور کیجئے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ ہمیں کوئی غسل دے گا، ہمیں کوئی کفن پہنائے گا، ہمیں کفن پہنا کر اور پھر کاندھے پہ سوار کر کے لوگ چل پڑیں گے. ہاں، اسی سنسان ویران قبرستان کی طرف کہ جہاں جاتے ہوئے ہمیں وحشت آتی ہے، خوف آتا ہے، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. شاید ہی کوئی سی زندگی کی رات ہو جو ہم نے تنہا قبرستان میں گزاری ہو. لیکن وہ دن آئے گا کہ ہم تنہا قبرستان پڑے ہوں گے. ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، دوست، اولاد تک سب ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ صرف قبر کے کنارے تک کے ساتھی ہیں. ہاں، اعمال ہیں جو ساتھ جائیں گے. ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. نمازیں، تلاوت قرآن، اللہ رسول کی رضا والے کام. کہیں ایسا تو نہیں زندگی کو ہم اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، گناہوں میں گزار رہے ہیں، آنکھوں کو حرام سے پر کر رہے ہیں، زبان کو ہم ایسی لغویات سے بھر رہے ہیں کہ جو نامہ اعمال ہمارا گندا کر رہی ہے. کانوں کو کہیں ہم ایسی باتوں میں تو نہیں لگا رہے کہ جو کل بروز قیامت پکڑ کا سبب بن جائے. کفن کی باتیں سننے والوں، کفن کی باتیں کرنے والوں، مردوں کو نہلانے کی باتیں کرنے والوں، قبر کی باتیں کرنے والوں، ان قریب تمہارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے. تو ایک تو یہ، دوسرا وہ اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے زندگی اللہ کی یاد میں گزاری،
اللہ کی فرما برداری میں گزاری، نیکیوں میں گزاری، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول، سنتوں پر عمل، جن کی زندگی واقعی ایسی تھی کہ جن سے اللہ راضی ہوا، تو پھر ان کی قبریں جنت کا باغ بن گئیں، پھر ان پر رحمت و رضوان کی بارش ہوئی، اور پھر ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی برکتیں کبھی کبھاری ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا میسج یہ اولیاء کرام کے مزارات یہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے کر دی۔ پھر دیکھیں اللہ پاک نے انہیں کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج بھی لوگ ان مزارات اولیاء سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کیا بات، اللہ اکبر، کیا گفتگو جو ہے وہ کی ہے۔ جس وقت یہ میں نے کلپ ان کا دیکھا تھا، اور ایک ہمیں فرمائش یہ آئی ہوئی تھی کچھ ہفتوں پہلے، یہ تیار کیا ہوا تھا ہم نے، یہ ہمارے اشفاق بھائی کا ایک کلام ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ تو ایک ذہن تھا کہ ایک میسیج، مطلب ہمارے سلسلے میں میسیجز آتے ہیں، مطلب بہت مزہ آتا ہے اور یہ ہوتا ہے، تو ذہن ہوتا ہے کہ یار کوئی یعنی ٹھیک ہے کلام اور دیگر چیزیں چلتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی میسیج جو ہے وہ اپنا ملنا چاہیے۔ تو ابھی اس گلدستے کے ذریعے، اس کلپ کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ عز و جل ذہن بنا ہوگا۔ تو آئیے اشفاق بھائی کا جو کلام ہمارے پاس جو ہے وہ تیار ہے جگہ جی لگانے کی، وہ سنتے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے گھر سو نمونے، مگر تجھے کو اندھا کیا رنگوں نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا گھروں نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو تن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ سلمان خان بھائی ہیں 313 مرتبہ درود پاک کی نیت کے ساتھ کہتے ہیں یہی کلام جو ابھی اشفاق بھائی نے پڑھا ہے، یہ محمود بھائی نے مدنی مذاکرے میں پڑھا تھا، وہ بھی سنا دیں تو انشاءاللہ آنے والے سلسلوں میں کوشش کریں۔ مدنی مذاکرے اب کب مدنی مذاکرے میں پڑھا تھا یہ بھی سلمان بھائی آپ سے سوال ہے کہ ایپیسوڈ نمبر بتا دیجئے، تاریخ بتا دیجئے، ڈیٹ بتا دیں تاکہ یہ کہ وہ اس کو سرچ کریں، تیار کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ایک ایک میسیج جو ہے وہ اپنا پڑھ لیتے ہیں۔ ایک میسیج یہ تھا کہ عبدالحبیب بھائی کا وہ کلپ چلا دیں جس پر وہ گھوڑے پر سوار تھے، آج سے کئی سلسلوں پہلے وہ چلایا تھا، بہرحال اس کو دوبارہ بھی چلانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور میسیج ہے کہ یہ ساتھ ہی اس سے متعلق جو ہے وہ اپنا رازوں کی سرزمین، یہ سلسلہ کیوں نہیں لگتا؟ تو کیوں نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا تیار کر کے لے کر آئے تھے، ریکارڈ کر کے لے کر آئے تھے، جتنے ایپیسوڈ اس کے بنتے تھے وہ چل چکے ہیں، تو اس وجہ سے یہ نہیں لگتا۔ اب جب عبدالحبیب بھائی دوبارہ جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جب ریکارڈ کر کے لے کر آئیں گے تو مزید ایپیسوڈ جو ہے وہ لگائیں گے۔ بالکل۔ ایک اور میسج ہے کہ غلام رسول کے کارٹون جلدی آنے چاہیے، اس میں خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا جائے بچوں کو، بالکل بتایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، جو ہے ہمارا الحمدللہ پروگرام کا ایک یہ ہے کہ ہم نے اس میں چلنے والے جتنے
पैकेजेस हैं हम ये चलाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मैसेज आते थे कि आप इसको जो है वो हमें सेंड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझे कि तकरीबन कई जो है वो अपना इसके ग्रुप्स जो है वो हम बना चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी एक नया ग्रुप बनाकर मैंने उसका लिंक जो है ये हमारे कॉल सेंटर में सेंड कर दिया है, और SMS के थ्रू भी जब मैं मैसेज पढ़ रहा था तो उसमें भी मैसेजेस आए हुए थे कि हमें आप अपने ग्रुप में शामिल कर लें। तो अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो इस वक्त हमारे कॉल सेंटर में आप मैसेज कर दें तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस ग्रुप का लिंक आपको सेंड कर देंगे। अल्लाह ने चाहा तो आज जितने ये सिलसिले में पैकेजेस जो है वो चलेंगे तो कल तक अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ें हम आप तक जो है वो सेंड करेंगे। और कुछ चीज़ें इसमें हम रिड्यूस करके चलाते हैं, लेकिन जब ग्रुप में सेंड करते हैं तो वो पूरा का पूरा हम कलाम और दीगर चीज़ें जो है वो अपना सेंड करते हैं। ठीक है जी। एक और मैसेज है, अकबर हुसैन भाई से फरमाइश है कि फैज़ान आला हज़रत एपिसोड नंबर 4 में इरशाद रज़ा सेगमेंट दिखा दीजिए ना प्लीज़। 12,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत है। और अब फैज़ान आला हज़रत ये किस साल का, अगर इस साल का है तो इसका नाम इस साल फैज़ान इमाम अहमद रज़ा है, और अगर पिछले सालों की आप बात कर रहे हैं तो कौन से साल का आप कह रहे हैं ये भी बता दीजिए। क्योंकि फैज़ान आला हज़रत तो ये हर साल ही होता रहा, और किस साल का है? अच्छा, इसी तरह एक मैसेज था कि जिस तरह महीने का पहला मदनी मुज़ाकरा जो है वो इस्लामी बहनों के लिए होता है, ये हमारा एक तंजीमी तरीक़ेकार है, तो मैसेज था कि इसी तरह महीने का जो पहला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है वो भी ख़ास इस्लामी बहनों के लिए ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा SMS शामिल किए जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यूँ समझे सिलसिले में आने से पहले मैंने मुफ्ती शफ़ीक साहब जो इसकी होस्टिंग करते हैं उनको ये मैसेज किया, और उनका रिप्लाई भी आया कि वैसे हम इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू कर लेते हैं बड़ों से। और जहाँ तक SMS का ताल्लुक़ है तो वो यही कहते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि SMS में, क्योंकि इस्लामी बहनों के पास ये ख़ास एक ही जो है वो ज़रिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा SMS हम जो है वो इसमें शामिल करें। तो ये मैंने मैसेज बहरहाल वहाँ डिलीवर जो है वो कर दिया है। ठीक है। मोहम्मद इरशाद भाई हैं, कहते हैं अनस भाई की आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ सुना दीजिए 1000 मरतबा दुरूद पाक। और नूर महमद भाई ने मैसेज किया है कि जब हम छोटे थे तो मदरसे में पढ़ते थे तो ये कलाम पढ़ते थे, बलगल उला बी कमाली ही। इन्होंने लिखा खैर तला उला है, मगर ये तला उला नहीं है, ये बलगल उला बी कमाली ही है। अब हम चल रहे हैं, एक हमारा स्पेशल ज़हनी आजमाइश जो है वो हुआ था यौम दावत इस्लामी पर, अय्याम दावत इस्लामी जिन दिनों में मनाए जा रहे थे, तो इतवार के दिन, तो उसमें मक्ता जो है कलाम रज़ा के मक्ते पर कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, और वो है भी जो है ना उसका बड़ा था, लेकिन चूँकि ज़ाहिर बात है सिलसिले की वजह से उसको हमने यहाँ रिड्यूस किया है। लेकिन हम ग्रुप में जब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शेयर करेंगे तो वो पूरा का पूरा ही जो है वो शेयर करेंगे। आइए वो देखते हैं। मुझसे खिदमत के कुछ सी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए पुश्ते पना गौसे आजम क्यों डरते हो तुम रजा किसी से। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इतनी रहमत रजा पे कर लो ला यक़रुबुल बवारा का। सुभान अल्लाह। रज़ा किसी सगे तैयबा के पाँव भी चूमे तुम और आह कितना दमाग लेके चले। सुभान अल्लाह। ये खाक हो जाए वो जल कर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। ए रज़ा तूफान महशर के तलातुम से न डर, शाद हो है कश्ती उम्मत को लंगर एड़ियां। शाद हो है कश्ती उम्मत को लंगर एरिया। जवाब दुरुस्त दे दिया हैं रजा यूं न भी लिख तो नहीं जये तो ना हो सैयदे जयदे हर दहर है मौला तेरा। हर दहर है मौला तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा। जब नबी मुश्किल कुशा हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बस खाम काम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा ना तिकता न चार इसरा पड़ा जाना। चार इसरा पड़ा जाना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ले रजा सब मदीने को चले, अरे मैं ना जाऊं खुदा ना करे। मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये अब्दी इनको रज़ा सिद्क़ के वादा की कज़ा मानी है। सिद्क़ के वादा की कज़ा मानी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
सबा वो चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा जिस दिए। समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर हो का। गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रजा खुद साहिब कुरान मदह रसूल तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किल के रजाए खंजरे खूंखार और बरकबार आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए कि मोहम्मद। है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। करीम अपने करम का सदका हाय, हाय। लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना रजा भी कोई हिसाब में। और रजा से हिसाब लेना रजा भी कोई हिसाब में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजाए खस्ता जोश बैर इस्यां से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जी। इतने माशाल्लाह तैयारी करने वालों को भी सलाम है और जवाब दुरुस्त कहने वालों को भी सलाम है कि वो स्टार्ट टू एंड तक एक ही पीक पे जो है ना वो माशाल्लाह जा रहे हैं। एक मैसेज है और आपके पास भी तो होंगे मैसेजेस हैं मेरे पास। मैं पढ़ देता हूँ। खुले आंख सल्ले आला कहते कहते जो है इस प्रोग्राम के अंदर टॉपिक आता है और चला जाता है, तो इन्होंने दरख्वास्त ये की है कि टॉपिक आखिर तक रहे। तो ये इंशाल्लाह हम एमसीआर को अर्ज कर देते हैं। क्या है नहीं, ये हमारी तो यूँ समझे कि एक पॉलिसी है ना, हमारा जिस तरह नेम बैंड होता है या मौजू है मुस्तकिल नहीं, चूँकि लगा के रखते हैं, नाम भी लगाने होते हैं बाज़ों का, चाहे ये लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, तो वो बार बार आता रहता है, तो इस वजह से भी जो है वो चेंजिंग जो है वो अपना करनी पड़ती है। अच्छा, एक मैसेज ये था कि ज़ौक़े नात में जुनैद शेख को भाई को भी जो है वो बुलाया जाए। तो जुनैद भाई जो है ना वो इस वक्त जामियतुल मदीना के उस्ताद मोहतरम हैं। यही मैसेज मेरे पास भी है। आप अपने सिलसिले में बुलाइए जुनैद शेख। अच्छा हाँ, हमारे अपने सिलसिले में ठीक है, जो है वो अपना यहाँ पहले तो जब हम बुलाते थे मैं मेहमानों को रात खानों कुछ एक आध 1.5 साल पहले तो आए थे शुरू में जब हमारे पास ये सिलसिला आया था, तो जाहिर बात है कि वो उस्ताद हैं और सुबह उन्होंने पढ़ाना होता है और तैयारी करनी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जिस वक्त अच्छा ये है कि जुमेरात को अब तो चूँकि इतवार को छुट्टी है लेकिन हफ्ते की रात को जो है वो ज़ौक़े नात होता नहीं है, तो मुझे जो वजह समझ में आती है वो यही है। चलें जी, आप भी कुछ जो है वो अपना शामिल करना चाहें। मैसेज है कि फ़दान आला हज़रत एपिसोड नंबर 9 आला हज़रत की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू, आला हज़रत को हासिल 120 उलूम के नाम और आला हज़रत की लिखी गई बुक्स की तादाद बताई गई थी, वो बता दीजिए। 2500 मरतबा दुरूद पाक। क्या बात है, ठीक है जी, नीयत है। इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तैयार करेंगे। आइए कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रज़ा भाई की आमद मरहबा, अकबर भाई को भी खुशामदीद। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से प्रोग्राम चल रहा है और रज़ा भाई को वेलकम कहते हैं इनके अपने ही प्रोग्राम में। माशाअल्लाह अकबर भाई भी मुस्कुरा रहे हैं, रज़ा भाई भी मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ताला आप दोनों को शाद आबाद रखे। और मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, जब भी कोई अच्छी चीज़ देखें तो आपको कहना है माशा अल्लाह। क्या कहना है जी? माशा अल्लाह। तो अकबर भाई आपको और रज़ा भाई को देखकर माशा अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे सिलसिले को खूब रौनक बख्शे, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले जी, नारा लगाते हैं, जवाब दीजिएगा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती जन्नती। क्या बात है भाई, आवाज़ कुछ सुनी थी। बिल्कुल, ये असल में उनकी सीट पर आके यूँ कह लें कि बैठ गया हूँ। और माशाल्लाह हमारे जो है वो सैयद आबिद शाह साहब जो है वो अपना थे, माशाल्लाह जो है वो अपना हौसला अफजाई का जो है वो बहुत शुक्रिया। अभी हम इस वक्त चल रहे हैं एक कलाम की तरफ, और वो कलाम जो है हमारे उबैद भाई और अनस भाई ने मिलकर जो है वो पिछले दिनों पढ़ा है। क्या था इसका पहला क्या वर्ड था? अच्छा, अरे खुद ही मतलब खुद ही पेश कर देना अपने आप को फिर बंदा। ठीक है,
میرا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. اچھا ہیں بڑے جواب دے رہے تھے بنگلہ دیش میں, اب دو نا جواب. یہ تو آپ نے میرا تو پھر میرا تو میرا, چلے اب آگے. نہیں ابھی کیا ایسے ایک میرا دل, میرا دل اور میری جان مدینہ والے. ٹھیک ہے جی, جواب درست مان لیا جاتا ہے دوسرے اٹیمپٹ میں. آئیے سنتے. بات ہے جی. یہ کلام ہم نے یہاں مختصر چلایا ہے لیکن کافی تھوڑا بڑا تھا, تو اس کو انشاءاللہ گروپ میں ہم, اور گروپ کے عرض کروں گا کہ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں جو شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپ میں, تو کال سینٹر میں جو ہے ہم نے لنک دیا ہوا ہے. وہاں ہوتا یہ ہے کہ ابھی اس وقت سلسلے کے دوران ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, اب لوگ بعض اوقات نا اب چونکہ آہستہ آہستہ کسی تک لنک بعد میں پہنچتا ہے, تو اب ہم نے گزشتہ اتوار کو شام تک یہ سارے پیکیجز جو ہے وہ سینڈ کر دیے تھے. ٹھیک ہے, اب بعضوں کے بعد لنک گھومتا رہتا ہے نا, تو وہ بعد میں پہنچا, وہ بعد میں جوائن ہوا. تو اب چونکہ ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم چونکہ اس کی جتنے پیکیجز ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ایک دن میں ایک کرتے ہیں, ایک ساتھ ہم جو ہے وہ اپنا سینڈ کر دیتے ہیں. تو اب پھر لوگ جو ہے وہ میسیجز کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کو بھی کہ بھائی گروپ میں تو کچھ آ ہی نہیں رہا, تو اس لیے عرض کیا ہے کہ اس وقت آپ جوائن ہو جائیں, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل جو ہے نا یہ سارے کے سارے پیکیجز ہم سینڈ کر دیں گے. میسیج آیا ہے جی نواز اتاری ہیں رحمیار خان سے, ماشاءاللہ مرحبا, بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے, اللہ پاک اس پروگرام کو نظر بد سے بچائے, آمین. مجھے کلام بھی سنا دیجئے, مدینہ یاد آتا ہے. انس بھائی اور عبید بھائی نے کلام پڑھا تھا اسلام بچوں کی شام میں, اور وہ ایپیسوڈ نمبر 397 ہے. اب کلام کون سا پڑھا تھا
یہ آپ کس نے نے پڑھا تھا؟ دیکھا انس بھائی اور عبید بھائی نے. مجھے لگتا ہے یہی کلام ہے کیونکہ غالباً 397 شاید ایپیسوڈ اس کا جو ہے وہ اچھا، ان سے مدنی فیس سیدھی جو ہے نا وہ قمر یونس جلدی بھائی سے لے ہیں، لیں. انہوں نے درود پاک پڑھنے کی تو نیت کی ہے مگر کتنے درود پاک یہ آپ نے نہیں لکھا. جی ٹھیک ہے جی، اب ہم چلتے ہیں جو کہ کلام سنا ہے اور اب ہم چل رہے ہیں نگران شورا نے یہ ایک واقعہ جو ہے وہ سنایا تھا بادشاہ کی مسجد بنانے کے حوالے سے، تو اس میں بہت بہترین لیسن ہے. وہ کیا ہے آئیے سنتے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری ریاست میں فلاں جگہ پر مسجد میں بناؤں گا اور کسی کو بھی اس مسجد میں کسی طرح کا بھی تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. بادشاہ نے مسجد بنائی اور پھر کہا کہ اس پر میں اپنا نام لکھاؤں گا. اب اس پر نام لکھا بادشاہی مسجد، بادشاہ کی مسجد، جو بھی آپ نام بولیں اس کا نام اور صاحب مسجد ہو گئی. ایک بار بادشاہ سوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فرشتے آئے ہیں اور فرشتے اس مسجد پر بادشاہ کے نام کو مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیتے ہیں. بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور بلایا اپنے درباریوں کو، کہا وہ جاؤ وہ مسجد سے میرا نام مٹا دیا گیا ہے. تو درباری بھاگے اور بھاگ کر گئے اور دیکھا تو بادشاہ کا نام اپنی جگہ موجود تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، نام تو آپ کا اپنی جگہ موجود ہے. اچھا چلو خواب ہوگا. اگلی رات پھر وہی خواب دیکھا بادشاہ نے کہ فرشتے آئے اور بادشاہ کا نام مسجد سے مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیا. بادشاہ پھر گھبرا کر اٹھا اور پھر دوڑایا، جاؤ دوڑو نام مٹایا میرا. درباری گئے، آ کر دیکھا تو بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا. کہ بادشاہ سلامت، وہ اقبال بلند کرے نے وقار بلند کرے نے جو بھی تھا وہ کہتے رہے اور بادشاہ کو تسلی دیتے رہے. اور بادشاہ کو فکر تو لگ گئی کہ دیر از سم تھنگ، کچھ تو ہے. بادشاہ تیسری رات سویا، پھر وہی خواب. اب بادشاہ اٹھا، اس کو تو عورت کا نام بھی یاد ہو گیا. اب اس نے مسجد کے پر نہیں بھیجا کہ نام میرا مٹائے کہ نہیں مٹا، بولا یہ عورت ہے، اس عورت یہ نام ہے، اس کو ڈھونڈ کے دو، یہ کون ہے. صحیح. اب درباری ڈھونڈنے کے لیے چلے. شاید بھائی کتابوں میں لکھا ہے انتہائی کمزور، بوڑھی، ضعیف، غریب اور مسکین عورت اس نام کی ملی. درباری تو پکڑ کے لیا اس کو، وہ ہربھراتی ہوئی، کانپتی ہانپتی، بری، بالکل بری عورت. بادشاہ کے دربار میں اس کو پیش کیا گیا اور ویسے ہی اس کو ڈر کے مارے اس کی حالت خراب تھی. بادشاہ نے پوچھا خاتون یہ بتا کہ یہ فلاں مسجد میں تو نے کیا کیا ہے. اس خاتون نے، بری عورت تھی، اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا اعلان ریاست میں ہوا ہے اور مجھے بھی یہ پتا ہے کہ اس مسجد میں کسی کو بھی کسی طرح بھی تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں کمزور، بوڑھی، مسکین عورت، میں کیا کر سکتی ہوں. کہا نہیں بڑھیا، کچھ یاد کر، کچھ ہے ضرور، تو نے کچھ تو کیا ہے. کہا بادشاہ سلامت میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہاں ایک بات تھی، مگر وہ تو کوئی نہیں. کیا بات تھی بتا. وہ کیا ایک بات تھی. کہ کوئی بات نہیں بادشاہ سلامت، میں تو گھر کی طرف جا رہی تھی تو وہ مطلب کہ گدھا، جانور دراز گوشت جس پر مسجد کی اینٹیں لکڑیاں لاد کر مسجد میں لائی جاتی تھی، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے اس کی حالت بری اور پانی دور رکھا ہوا تھا اور رسی اتنی چھوٹی تھی کہ وہ پانی نہیں پی سکتا تھا. مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کا خالی وہ برتن جو تھا پانی کا وہ اس کے قریب کر دیا تھا کہ جانور پانی پی لے جس پہ مسجد کا سامان لے کے جاتے تھے. کیا بات، کیا اس کے سوا تو مجھے وہ یاد نہیں. بادشاہ نے کہا تیری یہ جو کام تھا نا یہ تیرا بارگاہ الہی میں قبول ہو گیا اور میں نے چاہا کہ میں کروں اور میرا نام آئے، تو میرا یہ کام نہ آیا، مگر تو نے جو کیا اخلاص کے ساتھ کیا اور مسجد کے لیے کیا، اور تجھے کوئی اس بات کی خواہش ہی نہ تھی کہ میرے اس کام کو کوئی جانے پہچانے سمجھے، مگر تیرا مسجد کے اس کام پر چلنے والے جانور کو پانی پلانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے. پھر اس نے اعلان کیا کہ میرا نام مسجد سے مٹاؤ اور اس خاتون کا نام مسجد پہ مٹاؤ. واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، کیا بات. کیا اس میں ذہن یہ ملتا ہے
کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہے وہ نہیں جو ہے وہ اپنا چھوڑنی چھوڑنی چاہیے، چاہیے۔ کیا پتہ کہ وہی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مقبول ہو جائے۔ بالکل۔ ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے، اس پر بھی لوگ میسیجز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک صحافی ہیں صدیق جان بھائی، یہ ہمارا سلسلہ یوں سمجھے کہ جب یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو یہ مستقل ویور ہے ہمارے سلسلے کے، ہمیں میسیجز بھی کرتے ہیں وہاں اور مشورے بھی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس سے پہلے بھی جو ہے نا دیے تھے، جب ہمارے سلسلہ جو ہے اس وقت ہم یہ اپنے گروپس وغیرہ میں چیزیں نہیں بھیجا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح چیزیں کریں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی میسیج کیا ہے کہ یہ ٹویٹر پر بھی اپنے یہ شارٹس کلپ جو ہے وہ اپنا اپلوڈ کیے جائیں۔ بہرحال مشورہ ہے ان کا۔ اسی طرح ایک میسیج تھا کہ عارف بھائی یہ کب آئیں گے ذوق نعت میں؟ تو جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عارف بھائی اس ذوق نعت کی کسی ٹیم میں شامل نہیں ہے، وہ خود ہی شامل جو ہے وہ نہیں ہیں۔ چلیں جی آپ کچھ اگر ایک میسیج ہے کہ ہم دونوں سے ہی عرض ہے کہ 25 سفر عرس اعلیٰ حضرت پر جو پروگرام ہوں گے ان میں بچوں کا بھی اسپیشل پروگرام ضرور کریں، ہونا چاہیے۔ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں کے درمیان اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا مقابلہ بھی کریں، اور ہمارے جو کڈس کے مدنی چینل کے نعت خواں ہیں بچے ہیں یہ بھی اس میں ان کو بلوائیں۔ کیا بات ہے، چلیں ایک میسیج ہے واٹس ایپ کا نمبر سینڈ کر دیں، تو واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو نمبرز ہمارے چل رہے ہیں، یہ نمبر آیا ابھی تو یہ ہمارا کالنگ نمبر ہے، جو وہ ہمارے انشاءاللہ ایم سی آر والے اس کو الگ سے لگا دیں گے، جو ہمارا یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی نہیں ہے، یعنی جو ہمارا یہ جو نمبر ہے اس نمبر پر آپ میسیج کریں گے تو وہ آپ کو لنک سینڈ کر دیں گے، تو اس لنک کے ذریعے سے آپ اس گروپ سے جو ہے وہ جوائن ہو جائیں گے۔ سر پھر کے اب میں نے آسان کر دیا، اصل میں دو لفظ میں نے دو تو بتا دینا، اب پھر بتا دے تو پھر وہ آپ پھرتے ہی رہتے جو ہے وہ اپنا پھر کے گلی گلی تباہ۔ چلے جی وقار بھائی کا یہ کلام ہے، اس کی فرمائش آئی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، رخصت قافلہ کا شور، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئیں جو اب نصیب کو، چین کہو گواہ کیوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔
اللہ پاک برکتیں دے. بہت ساری فرمائشیں اور بھی آ رہی ہیں. حاجی مشتاق کے حوالے سے فرمائش درود تاج بھی سنا دیجئے. 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے. الف اللہ چمبی دی بوٹھی محمود اتاری کی آواز میں سنا دیں. بالکل انشاءاللہ سنائیں گے. ایک میسیج ہے اکبر حسین بھائی بھی اس کو دیکھیے گا کہ اگلے سال جو اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہوں ان کو ایک شیٹ دی جائے جس پر امیر اہل سنت کی دعا اور سائن ہو اور کنز المدارس بھی لکھا ہوا ہو. تو یہ ایک میسیج ہے. یہ انشاءاللہ ہم ہمارے جو رکن شورا ہیں حاجی جنید مدنی ان کو انشاءاللہ یہ ہم بڑھا دیتے ہیں. محمد نفیس بھائی فرمائش کرتے ہیں کہ مدنی رضا بھائی کا کوئی بھی کلام ہمیں سنا دیں. اچھا ایک اور ہے مدنی منی بنت متین اتاریہ اور یہ کہتی ہیں کہ میرا سوال ہے کہ اسلام فور کڈس میں ہمارا اسلام سیگمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہمارا اسلام سیگمنٹ ہونا چاہیے دوبارہ. جی اچھا کچھ میسیجز میں پڑھ دیتا ہوں. اور ایک میسیج جو ہے وہ یہ آیا تھا کہ اسلام فور کڈس میں یہ کلام جو ہے وہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. اسی طریقے سے ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ آیا تھا کہ میری فرمائش ہے، اب چونکہ آج آپ تشریف لائے ہیں، یہ میسیج گزشتہ سلسلے کا تھا کہ آپ اپنے بچے اور بچیوں یعنی میں بھی سید عابد شاہ صاحب بھی اب آپ آ گئے، آپ بھی اپنے بچیوں کو مدنی چینل کے یہ پروگرام جو آپ کا مدنی چینل ہے اس میں لے کر آئیں. اور انہوں نے نیت کی ہے کہ میری فرمائش پوری ہو، اگر ہوگی تو میں اپنے گھر میں مدرسۃ المدینہ بالغات شروع کروں گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ بچے اور بچیاں اگر یہاں جمع ہو جائیں گے تو پھر آپ کا مدنی چینل تو نہیں ہوگا، پھر آپ کا گھرانہ، آپ کے بچے یہ جو آپ سنبھالیں. ہاں تو یہ اصل میں ہماری ایک یوں عمومی سلسلوں میں اس طرح بچے وغیرہ ہم نہیں لے کر آتے. جو ہماری جیسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے عید وغیرہ یا اس طرح کا کوئی، تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے رضا بھائی بھی ماشاءاللہ نگران شورا کے سلسلے میں آپ صبح میں آئے ہیں شاید اپنے بچوں کے ساتھ یا نہیں، جو ہے خود تو آئے ہیں. بہرحال بچوں کو ایک آدھ دفعہ اس سلسلے میں بھی آنا بچوں کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچے بھی اور آپ کے بچے ایک ساتھ کسی نہ کسی سلسلے میں کبھی ایونٹ پر آ ہی جائیں گے. بہرحال ابھی ہم چل رہے ہیں ایک واقعے کی طرف، اور وہ واقعہ ہے مہروز بھائی نے کھلے آنکھ صلی علیہ غالباً تھا، یا بہرحال یوم دعوت اسلامی کے دنوں میں جو پروگرام ہو رہا تھا ان دنوں میں، یا ویسے جو ہے انہوں نے بیان کیا تھا کہ صلح صفائی جب بعض اوقات آپ کرانے جائیں نا تو ایسا ہوتا ہے. آپ نے بھی بعض اوقات باہر عموماً دیکھا ہوگا کہ جو لوگ چھڑانے کے لیے آتے ہیں تو چھڑانے والے کو بھی بعض اوقات بیچ میں پڑ جاتی ہے، اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ اس کی لڑائی کو چھوڑ کے یعنی جس سے اس کی لڑائی اور اس کو ختم کر کے اب وہ جو چھڑانے کے لیے آیا ہوتا ہے نا وہ لڑ پڑتا ہے. تو اس طرح کا بہرحال پورا واقعہ اس طرح تو نہیں ہوا، لیکن مہروز بھائی نے بھی دو کے درمیان جو ہے وہ صلح کی کوشش کی، اور کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. کبھی ایسا ہو کہ آپ بیچ بچاؤ کرانے کے لیے کسی جھگڑے میں آئے ہوں اور ان دونوں بیچ بچاؤ کرنے والوں نے آپ کو ہی کوٹ دیا ہو، کبھی ایسا ہوا؟ امیر اہل سنت کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا عزت عطا فرمائی ہے الحمدللہ. اور لوگ جو ہیں اپنے بعض اوقات پرسنل میٹرز میں رابطہ کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ صلح و صفائی کے حوالے سے رابطہ کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہم نے کوئی یہ عدالتیں تو نہیں کھولی ہوئی، لیکن بعض اوقات ریلیشن یا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ انوالو ہونا پڑتا ہے. جی تو ایسی ہی ایک جگہ تھا میں، اور دو افراد میں جھگڑا ہو گیا تھا. جی بتا دوں؟ بتا دیں حرج نہیں. تو وہ ایک شخص جو تھا، ایک کی غلطی تھی اور ایک صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ غلطی کی گئی تھی، تو ان دونوں میں صلح و صفائی کروا رہا تھا، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اتنی دیر میں نا وہ صاحب کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں. باہر گئے وہ، اور لوہے کا نا گیس کا پائپ لے کر آ گئے. وہ اتنا بڑا پائپ تھا، اور مطلب عموماً گیس کا پائپ یا پانی کا پائپ آدھے انچ 1 انچ کا ہوتا، 2 انچ والا تھا. تو وہ لے کر آئے اور یوں نا جیسے ماریں گے. اچھا وہ اللہ نہ کرے واقعی میں کسی کے سر پہ یا کسی نازک مقام پہ لگ جائے تو بندہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. تو وہ آئے نا اور انہوں نے یوں کر کے جیسے ہی اٹھایا نا تو اس بندے کے آگے نا میں آ گیا. میں نے بولا مجھے تو نہیں مارے گی، اب کیسے بچاؤں؟ میں تھا بھی کمزور، یہ ہے بھی پرانی بات، تو بچاؤں کیسے؟ میں آ گیا. اور وہ پائپ جب پھر میرے لگ، کیونکہ وہ تو چلا چکے تھے، وہ جب میرے لگا نا، خیر جھگڑا اسی پہ تصفیہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جیسے ہی میرے لگا نا تو وہ دونوں تشویش میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، جس کو صلح و صفائی کے لیے بلایا تھا اسی کو کوٹ دیے، اسی کے لگ گیا. تو پھر وہ
मामला जो सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन वो मुझे याद है, लगा कैसा था वो याद है मुझे। मेहरबानी करके ये भी एक जो है वो ख्याल फरमाए कि जो सुलह करवाने आ रहा है उसको बराए करम उसको माफ़ कर दें। असल में ये ऐसा होता नहीं है कि उसी को जो है वो अपना, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे इन्होंने कहा कि लग जाती है। अच्छा, ये तो महरोज़ भाई थे, इन्होंने कहा कि मुझे लगने की वजह से तस्फिया हो गया, यानी इसी वजह से दोनों तशवीश में मुब्तला हुए और आपस में जो है वो हो गए। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज़ की ना कि जिसको लग जाता है वो बज़ाहिर तो शुरू में जो है वो रुकवा रहा होता है, लेकिन फिर अब जो लड़ाई है वो उसी की वजह से लग जाती है तो वो फिर अपना रिएक्शन देता है। मैं तो तुम्हें छुड़वाने के लिए शॉर्ट टेम्पर होते हैं, मतलब जल्दी उनको गुस्सा जो है वो आ जाता है। तो महरोज़ भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है। बहरहाल अब हम कलाम की तरफ जो है वो जा रहे हैं और कलाम जो है वो कौन सा जो है वो होना चाहिए। तो आसान एक लफ्ज़ है, मुझे पता है कि शायद बता दूंगा तो शायद आप बता देंगे, क्योंकि बहुत शायद कम इससे आसान भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सोचता हूँ वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी। अच्छा, चलें ये बताएं कि ये किसका है? अब्दुल हबीब भाई। आपका स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करी थी, या तो वो भी हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है। नहीं, ये तो नहीं ना कोई एक आप नहीं, मतलब उम्मीद है कि अब्दुल हबीब भाई का होगा। ये वाला जवाब आपका गलत है कि अब्दुल हबीब भाई का नहीं है। नूर आलम भाई ने अफ्तावर इज्तिमा में ये नहीं वो अपना ये जो सिलसिला होता है अब्दुल हबीब भाई, आलम तेरा परवाना नहीं, आलम तेरा परवाना नहीं, अब वो चेंज हो गया ना उसका, गालिबन जिक्र एक नबी का इस तरीके का वो अब्दुल हबीब भाई तो थे ना उसके। हाँ, अब्दुल हबीब भाई थे, लेकिन बहरहाल ये वो नहीं है। आइए सुनते हैं। सोचता हूँ मैं वो घड़ी जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी, जब तेरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। और बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, सबसे गुंबद को चूम कर चली होगी, सबसे गुंबद को चूम कर चली होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, और आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है जी, अब हम थोड़ा स्पीड भी चलेंगे क्योंकि सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है। कुछ कलाम जो है वो रह जाएंगे, वरना कासिम साहब का भी बहुत ज़बरदस्त क्लिप था। क्या बात है, वो भी जो है वो चलाते हैं। एक अमीर सुन्नत के कलाम की फरमाइश जो है वो आई थी और हमारे इस्लामी भाई ने जो निकाला है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, 30 सेकंड का ही है और उसका कुछ हिस्सा चलकियों में देखा था। आइए वो सुनते हैं। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, हुण आका तेरी मर्जी है,
गिराते कोई जोर नहीं। क्या बात है, क्या बात। अच्छा रज़ा भाई, मैं अब आपसे जो है वो पूछने लगा हूँ, और ना मैं आपको एक उसका कलिमा, एक लफ्ज़ बताऊंगा, बल्कि मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा, तीसरा भी बताऊंगा। मुझे लगता है कि शायद आप, क्योंकि वो अमूमन कलाम इतना इस तरह पढ़ा नहीं जाता। पिछले दिनों हमने अपने प्रोग्राम में किसी और की जो है वो अपना उसमें चलाया था, कल्ब में, नहीं देखा, कल्ब में उसकी रुयत नहीं, कल्ब में इश्क, कल्ब में इश्क शहे नहीं, इश्क, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि ये इश्क है, वरना इश्क भी मैं वक्फ भी कर सकता था। हाँ, आसान कर दिया। नहीं मेरे देखा, ये पहले से जो है वो अपना, आइए कलाम सुनते हज़रत हैं। का है गालिबन, शायद देखते हैं, चलें, शायद आखिर में इसके ये है। क्या बात है, माशाअल्लाह। सर, आप शामिल करना चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं। अर्ज़ ये है, एक मैसेज आया है कि आबिद बापू से अर्ज़ कीजिएगा कि जब नेक्स्ट टाइम ज़हनी आजमाइश हो तो वो फिर दोबारा बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करके और उनका सेगमेंट लेकर आएँ, जैसे लास्ट टाइम मदीने की याद में रुलाया था। एक फरमाइश है। अच्छा, ये जो आप, हाँ एक मिनट, इससे ये जो चूँकि आपने जो मैसेज पढ़ा है, इससे मुताल्लिका इस तरह का हमारे पास आया था कि जैसे पहले ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल में अब्दुल हबीब भाई के साथ ग़ुलाम रसूल का एक वर्चुअल खाका आया था, काइंडली इस दफ़ा ज़ौक़-ए-नात का जो फ़ाइनल है उसमें अशफाक भाई के साथ भी ग़ुलाम रसूल या कनीज़ फ़ातिमा का खाका तैयार किया जाए। बिनते अमजद सुहेल अत्तारिया हैं ये मियाँ चन्नू से। मसला ये है कि ये चीज़ बनने में कितना वक्त लगता है रज़ा भाई, ये जो है अगर ख़ास हर चीज़ हम इवेंट से जो है वो अपना वो कर देंगे तो ज़ाहिर बात है कि उसकी इफ़ादियत इतनी नहीं होती, तो वो ज़हनी आजमाइश से ही जो कि फ़ाइनल के साथ ही ख़ास रखने दें, वरना तो गुज़िश्ता जो फ़ाइनल था उसमें तो ये भी तैयार नहीं हुआ था, उससे गुज़िश्ता साल जो है वो आया था। चलें जी, एक मैसेज ये था कि आप इस्लाह आमाल, ये अब्दुल हबीब भाई के का बयान इसमें आता है, तो कह रहे थे कि कभी इसका रिपीट टाइम बताते हैं, कभी सुबह चलता है, कभी 12 बजे चलता है, कभी 1 बजे जो है वो चलता है। तो मैंने हमारे जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के इस्लामी भाई हैं हमारे अली रज़ा भाई, उनसे पूछा है कि इस वक्त वैसे वो पीर को जो है वो आता था गालिबन रात को 11 बजे फ्रेश, लेकिन चूँकि अभी ज़ौक़-ए-नात आता है तो उसकी जगह पर इस वक्त अभी चूँकि ज़ौक़-ए-नात का जो टाइम है वो 10:15 बजे है, तो जो इस पीर को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
9:45 بجے سے 10:15 بجے کے درمیان یہ فریش چلے گا، اور اگلے دن یعنی ٹیوزڈے کو صبح یہ 7:30 بجے ریپیٹ ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ فلکچویشن نہیں ہے جو آپ نے بتایا کہ اتنے بجے ریپیٹ میں کبھی کس وقت چلتا ہے، تو انہوں نے کہا عام دنوں میں یہ فیضان جو امام احمد رضا یا ذوق نعت چل رہا ہے، اس سے ہٹ کر عمومی دنوں میں منگل کو جو ہے وہ 11 بجے صبح یہ ریپیٹ جو ہے وہ چلتا ہے. اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ چینج نہیں ہے. چلیں جی، جو ہے وہ اپنا ابھی ایک میسیج تھا میرے رضا کلام، اس کا یہ یوٹیوب پر آیا تھا، تو الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا. یہ دیکھتے ہیں. میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا رہنمائے کاملہ میرا رضا پیشوائے عاشقاں میرا رضا ہے ہمارا مقتدا میرا رضا علم فن کا بادشاہ میرا رضا ہے مدینے کی ضیاء میرا رضا غوث پاک کی عطا میرا رضا پیارے رضا سوہنے رضا اچھے رضا سچے رضا رضا ہے میرے رضا ہے میرے رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رضا ہے میرے رضا ہے میرے رضا. کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا کا ہے، الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. اب مہینے ایسے آ گئے ہیں، اور اب تو یوں کہہ لیجئے کہ عاشقوں کے مہینے ہیں. کیا بات. سفر، ربیع الاول، پھر ربیع الثانی. الحمدللہ گزشتہ سلسلے میں ہم نے صبح بہارا جو ہے وہ اس طرح کا آیا کہ نعرے اور ربیع الاول کی نعتیں سنائے، تو انشاءاللہ وہی مہینے ہیں کہ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ملے گا انشاءاللہ. ہاں، تو ابھی ہم ایک کلام کی طرف چل رہے ہیں. اب اتنا چونکہ وقت نہیں ہے تو رضا بھائی سے جو ہے وہ اپنا پوچھوں، کیونکہ ایک میسیج تھا پھر گنبد خضرا کی آگے بھلے گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لے. کیا بات ہے. آئیے. گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو، وہ خاروں گناہگار ہوں جیسا ہو تمہارا آقا، وہ خاروں گناہگار ہوں جیسا ہو تمہارا، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو،
سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. چلیں جی جو ہے وہ اپنا سلسلے کا وقت اختتام کو بالکل جو ہے وہ اپنا پہنچ گیا ہے. اب ہم جو ہے وہ قرآن اندازی کریں گے. رضا بھائی انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ مدینہ کہیں گے, اور جس طرح گزشتہ ہفتے میں میسیج آیا تھا کہ تھوڑا لیٹ کہیے گا جو ہے وہ اپنا مدینہ, تاکہ سارے نام آپ بولیں کتنا لیٹ کرنا ہے. ابھی مہربانی ہے کہ پی سی آر والوں کی یہ کب چلا دیتے ہیں. اچھا نہیں جو ہے وہ اپنا یہ دکھا دیں گے انشاءاللہ عز و جل ونڈو پر, اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل پھر ہم آپ سے چلیں جب تک آپ یہ جتنا ٹائم اس کے اندر اس کے اسکرولنگ میں ہو رہا ہے, میں ایک میسیج پڑھ لیتا ہوں. زاہد بھائی میرپور خاص سے کہتے ہیں, جب بھی ہفتہ وار رسالہ امیر اہل سنت کی طرف سے پڑھنے یا سننے کا اعلان ہوتا ہے تو میری عرض یہ ہے کہ اگلے ہی دن جمعۃ المبارک کے دن ہی آڈیو میں یہ رسالہ چلایا جائے. اچھا, تو اب یہ رسالہ تو ویسے واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ آ جاتا ہے, تو وہاں سے دیکھ کر سنا جا سکتا ہے. ہمارے جو امین بھائی ہیں وہ ویڈیو میں جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کرواتے تھے. میں نے کچھ تو ویڈیوز دیکھی ہیں ہماری یوٹیوب پر جو ہے وہ اپنا ڈلی ہوئی ہیں, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بدنی چینل پر باقاعدہ اس طرح سے اگر یہ چلائیں گے سب کے لیے وہ کیا ٹائم چسپی جو ہے وہ اپنا یوٹیوب پر آتا ہے, ویسے ہی اس کے آڈیو اینڈ ویڈیو وہ دکھا جا سکتے ہیں. بہت زیادہ اسکرولنگ ہو گئی ہے آئی تھنک, تو ہم اس کو روک دیتے ہیں. مدینہ بنت مبارک عطاریہ کمالیہ سے ان کا نام نکلا ہے. تحفہ انشاءاللہ وقت مناسب پر ان کو پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.